اور آخر میں بات کروں گی ناظرین آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جس کا انعقاد تاحال غیر یقینی کا شکار ہے. پاکستان کے 2 ٹوک موقف نے انڈین کرکٹ بورڈ کی بدماشی بیچ چوراہے اتار کر رکھ دیا. ساتھ ہی بی سی سی آئی کا ڈاکیا بنی آئی سی سی کی بے بسی کا پول بھی پوری دنیا کے سامنے کھول ڈالا ہے. انڈین بورڈ مکمل چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے باہر لے جانے کے لیے بڑی سرتوڑ کوششیں کر رہا ہے اور آئی سی سی اس کو کرکٹ اصولوں کے مطابق چلنے کے لیے مجبور کرنے کے بجائے انڈیا کی لابنگ میں شراکت دار بنا ہوا ہے. مقررہ وقت گزرنے کے باوجود انڈین بورڈ کی فرمائش پر پاکستان میں شیڈیول چیمپئنز ٹرافی کا تفصیلی شیڈیول جاری کرنے میں آناکانیاں ہو رہی ہیں اس وقت آئی سی سی کی طرف سے. آج اس معاملے پر جو بورڈ میٹنگ ہونی تھی وہ بھی 15 منٹ میں دبئی سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ایسا بتا رہی ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان اور انڈیا کو خصوصی ہائبرڈ ماڈل پیش کر دیا جس کے مطابق نہ انڈیا پاکستان جائے گا اور نہ ہی پاکستان انڈیا جا کر کھیلے گا. تو پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے ہی آئی سی سی کو واضح طور پر یہ بتا چکا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی ہوگی تو پھر پاکستان میں ہی ہوگی اور پی سی بی کسی بھی ہائبرڈ ماڈل پر راضی نہیں ہوگا. اس حوالے سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی دبئی میں موجود ہیں جہاں انہوں نے آئی سی سی حکام سے کل ملاقاتیں بھی کی ہیں. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے سارے انتظامات تقریباً مکمل کیے جا چکے ہیں. دوسری طرف چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا اعلان نہ ہونے پر براڈ کاسٹرز بڑے پریشان ہیں کیونکہ انہیں کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے. اس تمام معاملے میں 7 ممالک کی کرکٹ ٹیمز، براڈ کاسٹرز، میزبان ملک اور آئی سی سی خود بھی ہیں اور مشکل میں ہے. لیکن ایک انڈیا اب سب کی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے. یہاں ایک بڑی دلچسپ صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے. خود انڈین دفتر خارجہ نے بی سی سی آئی کے بیان سے جان چھڑوا لی ہے. انڈین دفتر خارجہ کے ترجمان سے کرکٹ ٹیم پاکستان بھیجنے سے متعلق جب سوال ہوا تو انہوں نے پاکستان میں سیکیورٹی خدشات سے متعلق بیان سے باقاعدہ اپنا دامن چھڑاتے ہوئے اسے انڈین کرکٹ بورڈ کا بیان قرار دے دیا. سنیے. اب کسی نے بڑا سچ کہا ہے کہ جھوٹ کے جو ہے نا وہ پاؤں نہیں ہوتے ہیں. انڈین کرکٹ بورڈ اسی لیے آج تک پاکستان آنے سے متعلق تحریری جواب دینے سے ہچکچا رہا ہے اور صرف اپنے میڈیا کے ذریعے ہی سیکیورٹی خدشات کی خبریں چلوا رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں بھی اگر آئی سی سی کچھ نہ کرے تو پی سی بی کو چیمپئنز ٹرافی کی مکمل میزبانی پاکستان میں ہی کروانے کے لیے ڈٹ جانا چاہیے. ہمارا بھی پی سی بی کو یہی پیغام ہے کہ آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں اپنے اصول اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور انڈیا کو اس کے مذموم ارادے میں ہرگز کامیاب نہ ہونے دیں کیونکہ پوری پاکستانی قوم اس فیصلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہے. عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو صاحبہ مجھے اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا مریم صاحبہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ بشرا بی بی کی طبیعت کیسی ہے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جہاں بھی گئی ہیں وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں تو ان کی خیریت کے حوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا. مرضی سے نہیں گئی ہیں بلکہ ان کے زبردستی لے کے جایا گیا ہے. پھر آج کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ نیب کی ٹیم جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پشاور پہنچی ہے اور حکومت سے اس حوالے سے رابطہ بھی کیا گیا ہے. تو ذرا کنفرم کر دیجئے گا اسے. جی السلام علیکم. طبیعت ان کی جب وہ جیل سے نکلی تھی تو آپ کو جیسے معلوم ہے کہ بہت خراب تھی. وہ کافی دن وہ آئی وی پہ ان کے اینٹی بایوٹکس پہ رہیں کیونکہ ان کو جیل میں جو ریکوائرڈ میڈیکل کیئر ہے وہ نہیں پرووائڈ کی گئی. بہت ویک ہو گئی ہیں. جب میں نے ان سے بات کی فرسٹ ٹائم آن ویڈیو کال تو آئی واز جسٹ لائک ایبسولوٹلی آئی واز کرائنگ بیکاز وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی. ابھی وہ بہتر ہے ان کی صحت. آپ نے دیکھا کتنی ہمت سے ماشاءاللہ وہ اس دن اسلام آباد گئی ہیں. ابھی وہ پشاور میں ہے. مجھے نیب کی ٹیمز کا میں نے ان کو پوچھا تھا ان کو علم نہیں ہے لیکن اگر گرفتاری کسی وقت ان کی ہونی ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو خود اریسٹ ہونے پہنچ گئی تھیں تو وہ تو اگر ہوگا بائی لا تو آف کورس شی ول ابائڈ بائی دی لا. آپ نے کہا تھا کہ بشرا بی بی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئی ہیں لیکن ان کی ترجمان کہہ رہی ہیں کہ وہ تو کسی اجلاس میں شریک نہیں ہوئی. پولیٹیکل کمیٹی کا کل ایک اجلاس ہوا تھا جس میں نے نہیں کہا بلکہ میں نے ایک ٹویٹ کی کہ وہ کسی اجلاس میں کل شریک نہیں ہوئی. ڈے بیفور پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں بھی وہ شریک نہیں ہوئی تھی. علی مین صاحب ان کے پاس فون لے کے گئے تھے تو انہوں نے 1 منٹ کی بات کی تھی. وہ اجلاس میں یا پروسیڈنگز میں وہ شریک نہیں تھیں. انہوں نے 1 منٹ کی بات دیٹس اٹ. لیکن وہ اجلاس میں کمیٹی میں جیسے صدارت میں کچھ لوگ ٹویٹ کر رہے تھے بات کر رہے تھے وہ انہوں نے نہیں. مریم صاحبہ یہ فرمائیے کہ جو پارٹی ہے پارٹی کی جو قیادت ہے ان کی رائے یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی فائنل کال تھی اس کی ناکامی ہے اس کی پوری ذمہ داری بشرا بی بی صاحبہ پر عائد کی جا رہی ہے
اور کل پھر جو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا وہاں سے بھی اندر سے اسی طرح کی خبریں آتی رہیں. بشریٰ صاحبہ کی اپنی کیا رائے ہے اس پر؟ آپ نے کس نے کہا کون ڈال رہا ہے ان کے اوپر؟ پیچھے تو نہیں ڈال رہی، ظاہری بیرسٹر بات ہے. سیف کہہ رہے ہیں، شوکت یوسف زئی کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے. جی بشریٰ صاحبہ کی بات نہیں ہے. بیرسٹر صاحب تو خان صاحب کو بھی ملنے گئے تھے. اگر خان صاحب بیرسٹر صاحب کی اتنی بات مانتے، بیرسٹر صاحب اور گوہر صاحب نے اس سے اس کے کہنے پہ کافی چکر لگائے جیل کے. خان صاحب جب باہر ان کو ملنے نہیں آ رہے تھے، ان کو ایون خان صاحب کی بیرک تک پہنچایا اور انہوں نے خان صاحب کو بہت انسسٹ کیا. خان صاحب کی ڈائریکشنز بشریٰ صاحبہ کے لیے، ان کے لیے اور پارٹی کے لیے یہ تھیں کہ جب تک میری آپ سے بات نہیں ہوتی آپ نے پلان سے ڈائیورٹ نہیں کرنا. تو وہ صرف بشریٰ عمران کے لیے انسٹرکشنز نہیں تھیں، وہ پارٹی کے لیے انسٹرکشنز تھیں. تو علی امین صاحب اگر خان صاحب کو کنونس کر دیں، بشریٰ عمران نے کہا ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب تو ان کی بات کرا دیں، بیکاز دیٹ واز دا انڈرسٹینڈنگ کہ جب تک بات نہیں ہوگی تو ڈی چوک پہ پہنچنا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر سیف نے خان صاحب کے احکامات کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے. یہ بات سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو اس پر سیاسی کمیٹی کا کیا کہنا ہے؟ پھر کارروائی ہوگی اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے تو؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کا اپنا ڈیسیجن ہے، میں تو نہ اس میں انٹرفیئر کرتی ہوں، نہ بی بی انٹرفیئر کریں گی کہ پارٹی کیا ڈیسیجن کرتی ہے. خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، پارٹی کرے گی. لیکن پولیٹیکل کمیٹی میں بھی یہ چیز بالکل کلیریفائی ہو گئی پرسوں والی میں کمیٹی میں کہ بیرسٹر سیف نے جو یہ کہا کہ خان صاحب نے کہا تو دیٹ واز ناٹ، دیر واز نو ایویڈنس آف خان صاحب کی بات. اگر خان صاحب تک کی براک تک لے کے جا سکتی ہیں بیرسٹر سیف کو اور گوہر صاحب کو تو وہ بات بھی کرا دیتے، اور وہ بات کرا دیتے تو جو پلان تھا وہ جیسے خان صاحب کہتے ویسے ہو جاتا. تو بات تو نہیں کرائی گئی. مریم صاحبہ، پی ٹی آئی کے لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دیا، حامد رضا صاحب نے استعفیٰ دیا، اور جو وجہ بتائی گئی وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ نے گفتگو کی ہے وہ پسند نہیں آئی، کافی سخت گفتگو کی تھی، اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. یہی وجہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بشریٰ عمران اس وقت پولیٹیکل پارٹی کے پورے اجلاس میں یا جیسے شامل نہیں تھی. انہوں نے صرف اپنا ایک ڈسپلیجر اور کوئی انہوں نے ایسے ہارش ورڈ نہیں یوز کی جیسے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. میری ابھی حامد رضا صاحب سے میں نے ان کو کال کرنی ہے اور میں نے لیکن بی بی سے پوچھا کہ آپ نے یہ ورڈز یوز کیے جیسے کچھ کہتے ہیں بغیر. انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ ورڈز میں نے اس طرح نہیں کہا. انہوں نے کہا صرف میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جب ورکر وہاں تھے اور میں وہاں پہنچ گئی تھی تو آپ لیڈرشپ آپ لوگ کہاں تھے، بریفلی انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ورکرز وہاں تھے اور آپ لوگوں کو وہاں ہونا چاہیے. تو دیٹس اونلی تھنگ شی سیڈ. اور وہ میں یا آپ یا کوئی بھی ہو تو وہ گلا جائز ہے کہ جی ورکرز وہاں تھے اور آپ لوگ وہاں نہیں پہنچے. دیٹ از اٹ. کل پارٹی قیادت کی تبدیلی کے حوالے سے بھی خبریں چلی اور رؤف حسن صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح کی سوچ بچار ہو رہی ہے. تو کیا بشریٰ بی بی بھی یہی چاہتی ہیں موجودہ قیادت کو تبدیل کیا جائے؟ بی بی کا اس بارے میں کوئی فیصلہ یا وہ چیز نہیں ہے. وہ پولیٹکس یہ پارٹی یہ ہونا چاہیے وہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہے. اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنی شہادتیں ہو گئیں اور ان لوگوں نے خان صاحب تک ایکسس پھر بلاک کر دی. تو وہ تو خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ اگر کسی نے پارٹی میں اس طرح سے پرفارم نہیں کیا، کسی نے اس طرح سے ایکٹ نہیں کیا جیسے خان صاحب چاہتے تھے تو خان صاحب تو خود کریں گے. بی بی کا تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی جو گراؤنڈ پہ ہوا وہ اگر خان صاحب پوچھیں گے وہ مجھ سے پوچھیں یا ویل وشر سے پوچھیں، وہ تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ٹرو فیکٹس بتائیں. مریم صاحبہ، اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی نا اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو خان صاحب کی سیاست میں آخری کیل تھی، یہ جو ناکامی ہوئی ہے وہ یہ ثابت ہو گئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ معاملہ سارا کا سارا جو ڈی چوک تک آ گیا، یہ اگر سنجانی پہ ہی رک جاتا تو آج صورتحال کچھ مختلف ہوتی، مذاکرات ہو جاتے اور پھر جو ریلیف آپ لوگ چاہ رہے تھے وہ ریلیف بھی مل جاتا؟ آپ کو نہیں لگتا؟ گورنمنٹ نے اگر مطالبات ماننے ہوتے تو وہ ڈی چوک میں کیا ایسا ہے؟ ڈی چوک پہ پہنچ جاتے، کوئی پارلیمنٹ تو نہیں جا رہے تھے. What was that about ڈی چوک کہ وہ ڈی چوک میں نہیں آنا، کلثوم پہ رک جاؤ، چائنا چوک پہ رک جاؤ. I mean what is that کہ جی ڈی چوک پہ نہیں آنا؟ ڈی چوک از nobody is، یہ عوام کی جگہ ہے، عوام جا رہی تھی وہاں پہ، یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے. What was special about ڈی چوک؟ آپ مجھے بتائیے کہ سنجانی پہ چلے جاؤ، یہاں نہیں آؤ. سنجانی کا میں نے آپ کو وہی کہا کہ اگر گورنمنٹ سیریس ہوتی سنجانی کے معاملے میں تو وہ خان صاحب کی بات کرا دیتے. انہوں نے کیوں نہیں بات کرائی؟ اگر آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر گورنمنٹ سیریس تھی اور مذاکرات وہ کرنے تھے، یہ مجھے خیال ہے کہ یہ خام میں نا ایک اڑا رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے سیریس، ہم نے نہیں کرنا تو بات کرا دیتے. خان صاحب کی بیرک تک تو لے گئے بیرسٹر سیف کو، گوہر کو تو بات بھی کرا دیتے.